والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد تفسیر القرآن الکریم سورۃ آل عمران آیت نمبر 25 لیکچر نمبر 119 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن کے لیے جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن ہم سب نے جمع ہونا، کیا امیر، کیا غریب، کیا پیر، کیا مرید، کیا بادشاہ اور کیا رعایا، ہر بندے نے وہاں پر اللہ کے سامنے حشر کے میدان میں جمع ہو جانا۔ پھر جو کل کے لیکچر میں، سابقہ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا، جن لوگوں کا عقیدہ یہ کہ پیر عبد القادر جیلانی ملک الموت سے روحیں چھین لیتے ہیں اور انہیں پھر زندہ کر دیتے ہیں، یہ سب وہاں پر جمع ہوں گے۔ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے، اب ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، یہ سب جمع ہوں گے وہاں پر۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے نہ ملے تو پھر حسین سے مانگ کر دیکھ سب کچھ مل جائے گا، یہ سب لوگ وہاں جمع ہوں گے۔ ہم بھی ہوں گے، اہل توحید بھی ہوں گے، قبر پرست بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، سب وہاں پر جمع ہوں گے۔ اب اس وقت ان کا حال کیا ہوگا جب اپنے پیروں کو دیکھیں گے تو وہ بھی بیچارے لائن حاضر ہوئے ہوئے اللہ کے سامنے، کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ ہر نماز کے بعد ہر نمازی ہر مسجد میں تقریباً آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے؟ کون ہے؟ سارے انبیاء گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور سلم نفسی۔ آج ہم اپنے دوست کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں، اپنی اولاد کی خاطر بھائی کا مال عدم کر جاتے ہیں کہ بچوں کو مل جائے۔ اس دن سارے ہی جمع ہوں گے، سارا مال و متاع بھی ہوگا جس کے خاطر قتل و غارت ہوتی۔ اب یہ من گھڑت عقیدہ میں نے کل جمعے میں بھی سیالکوٹ میں بیان کیا کہ عجیب عقیدہ ہے۔ ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے، وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، پیر میر علی شاہ صاحب ہی لے لیں آپ، ہمارے قریب ہے، یا ادھر پیر عبداللطیف امام بری جس کو کہتے ہیں، یہ فوت ہو جاتے ہیں، پھر زندہ ان کو نہلاتے اور کفناتے سارے، پھر بند کر دیتے ہیں قبر میں۔ اب اس کی قبر پر کھڑا ہو کر یہ مسلمان وسیلے سے نہیں مانگتا، وسیلے سے نہیں مانگتا، ڈائریکٹ کہتا ہے یہ میری سن رہا ہے، بابا جی میری سن رہے ہیں، کوئی وسیلہ نہیں۔ اس کے بارے میں تو یہ عقیدہ جو بیچارہ مجبور اور بے کس تھا، جو چارپائی سے اتر کر جنازے کی اندر خود داخل نہیں ہو سکا، یہاں
یہ نہیں کہتے کہ یہ وسیلے سے سنتا ہے، کہتے ہیں بابا جی کی قبر پر ڈائریکٹ سنتا ہے، اور جو زندہ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ وسیلے کے بغیر نہیں سنتا۔ کمال دیکھیں عقیدے کی، من گڑھت عقیدہ۔ جو فوت ہو گیا ہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا۔ اب اس میں کوئی وسیلہ آیا کسی کا؟ نہیں آیا۔ اور جب رب سے کہتے ہیں دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ نبی کے وسیلے سے میری بات سن لے۔ جو فوت شدہ ہے اس کے لیے وسیلہ نہیں۔ یہ من گھڑت عقیدے کے لوگ جب قیامت کے دن جمع ہوں گے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، جس میں کوئی شک نہیں، اس دن ان کی حالت کیا ہوگی، بیچاروں کی کیا حالت ہوگی۔ اور پھر ہم ہر ایک کو وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، جو اس نے نیکی کی ہوگی اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور پورا پورا دیں گے ہم، پورا پورا دیں، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ نماز پڑھی ہے پورا بدلہ دیا جائے گا، نہیں پڑھی پورا بدلہ دیا جائے گا، یتیم کا مال کھا لیا ہے پورا لیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ چلو بھئی جیسے آدمی کے پیسے پھنس جاتے ہیں، پھر آگے سے سفارشیں، پریشر، پھر وہ کہتا ہے چلو 10 لاکھ میں نے اس کے دینے، اسے کہو 8 لاکھ نیٹ لے لے 2 چھوڑ دے۔ اب وہ کیا کہتا ہے چل 8 دے دے 2 چھوڑ دیتا ہوں، یہ تو دیو نا۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا۔ کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، ظلم نہیں کیا جائے گا، ظلم نہیں ہوگا وہاں۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں، کسی پر ظلم نہیں ہوگا کہ میرا گناہ راجہ صاحب کے سر، نہیں، میرا گناہ میرے ہی سر۔ جیسے ہم کہتے ہیں کسی کو سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا شاہ صاحب پھر ثواب گناہ سب آپ کے سر ہے، اور میں بھی بڑا دلیر ہوتا ہوں، کہتا ہوں ہاں میرے سر۔ سبحان اللہ، وہاں تو ایک نیکی کے لیے حقیقی والد اپنے بیٹے کو کہے گا ایک نیکی، وہ کہے گا نا ابا جی آج نہیں، آج نہیں، آج تو مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم نہیں ہوگا، یہاں ظلم ہو جاتا ہے۔ 10 کروڑ روپیہ آپ دیں جج کو، فیصلہ اپنی مرضی کا لکھوا لے۔ کتنے لوگوں نے کیا ہے، کتنے لوگوں کی پراپرٹی لوگ کھا گئے ہیں، ان کو 1 پلاٹ 2 پلاٹ محل بنا کر دے دیتے ہیں۔ وہاں ایسا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ ایک حدیث بڑی خوبصورت ہے، تو سماعت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس مکان نہ ہو، کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو، غریب آدمی، وہ مفلس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے لحاظ سے اسے مفلس کہا جا سکتا ہے تمہارے ہاں، اللہ کے ہاں مفلس وہ ہوگا جو اتنی نمازیں لے کر آئے گا، روزے، زکاتیں، حج، مسجدیں، مدارس، نیکیاں ہی نیکیاں، اور جب وہاں پہنچے گا ادھر سے راجہ صاحب جس نے مجھے گالی دی تھی نمازیں یہ لے گئے، دوسرا آ گیا اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، تیسرا آ گیا اس نے کہا جی میرا مال اس نے کھا لیا، اللہ کہتا ہے دے دو اس کو، کہتے میرے پاس تو کچھ نہیں، چل روزے تو لے جا۔ ساری چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں، نیکیاں تقسیم ہو رہی ہیں اس حاجی صاحب کی، الحاج، ساری نیکیاں ختم ہو گئی، اور سائل موجود ہیں، جی میرا بھی اس نے کھایا، پلاٹ دبا لیا تھا اس نے، مجھ سے اس نے رشوت لے کر میری فائل پر دستخط کیے تھے، حالانکہ میں حقدار تھا۔ اب یا اللہ اب تو نیکیاں ختم ہوگی، اب سوال کرنے والے کے جو گناہ تھے وہ اس حاجی کے سر پر، ان لوگوں کے گناہ، ادھر لوگ ختم ہوئے، ادھر گناہوں کا اتنا بڑا انبار، اور وہ حاجی صاحب ان گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں چلے جائیں گے۔ ظلم نہیں ہوگا۔ کوئی کہے نا داؤ لگ جائے گا،
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ عدالت اللہ کی ہے، یہ عدالت دنیا کی ہے۔ کہہ دیجئے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہہ دیجئے اللہ بادشاہ وہ ہے، اللہم مالک الملک، بادشاہت اس کی ہے، سبحان اللہ۔ تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے چھین لے، اور جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تیرے ہاتھوں میں خیر ہے، بے شک تو ہر شے پر قادر۔ اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہم مالک الملک، حقیقی شہنشاہ۔ ویسے ہم معاشرے میں کیا کہتے ہیں؟ جی بڑا شہنشاہ آدمی ہے، نہ کبھی کسی کو شہنشاہ نہ کہو۔ شہنشاہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، شہنشاہ وہ ہے، کبھی کسی کو نہ کہو۔ دیکھیے آخری سورت قل اعوذ برب الناس، لوگوں کا رب، ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کا بادشاہ وہ اللہ ہے، شہنشاہ اللہ تعالی شہنشاہ مالک الملک۔ جب بادشاہ وہ ہے، اور بادشاہت کیسی ہے؟ بادشاہت کیسی؟ عمران خان کی بادشاہت ہے ہمارے ملک میں۔ ایم این ایز باغی ہو جائیں تو کرسی گئی، دوسرا آ جائے گا، وہ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے کہ 40 ایم این ایز لے کر کھڑا ہے، جہانگیر ترین، اس کے خلاف فیصلہ کروں کہ نہ کروں، کرتا ہوں تو حکومت گئی۔ یہ دنیا کے بادشاہ جنہیں اپنے سپورٹرز کی ضرورت ہے، اگر اس حلقے کے لوگ ووٹ نہ دیں تو جو اس وقت سیٹھ بنا ہوا ہے ایم این اے، اگلی دفعہ فارغ۔ اللہ بادشاہ کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا، مسلم ہی نہیں، ساری دنیا ایک بندہ بھی نہ رہے، سب اس کے باغی ہو جائیں، اس کی بادشاہت کو کوئی خطرہ نہیں۔ ایسا بادشاہ دنیا میں، ایسا کوئی بادشاہ ہی نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے، ایسا بادشاہ ہے وہ مالک الملک۔ تؤتی الملک من تشاء، وہ بادشاہت دیتا ہے، اسے کوئی بادشاہت نہیں دیتا۔ دو معنی یاد رکھیں، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے، رب کھاتا نہیں ہے۔ یہ دنیا جہان کی نعمتیں کس کے لیے بنائی اللہ تعالیٰ نے؟ ان بندوں کے لیے۔ وہ بھی کھاتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے؟ نہیں۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ، وہ پناہ دیتا ہے، اس کی ہم پناہ میں جاتے ہیں۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود کے وسوسوں سے ہم رب کی پناہ میں جاتے ہیں۔ اور نمبر 3، تؤتی الملک من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ کہاں بیچارہ عمران خان کرکٹ کھیلنے والا، اور چاہ کے کرسی میں بٹھا دیا، ملک چلے یا نہ چلے، بادشاہ تو بنا دیا نا اس نے۔ بھٹو کہا کرتا تھا، مجھے یاد ہے، میں 5ویں کلاس میں کا طالب علم تھا، وہ کہتا تھا میری کرسی بڑی مضبوط ہے، اور ضیاء الحق اس کو ڈیڈی کہتا تھا تاریخ میں، ڈیڈی کہتا تھا، اتنا تابع دار چیف، اور اسی کے ذریعے سے کہاں گیا، اس بادشاہ نے تختے پر چڑھا دیا کہ نہیں چڑھا دیا؟ وہ بادشاہ ہے نا، اسے شک بھی نہیں گزرتا تھا کہ ضیاء الحق بھی باغی ہو سکتا ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، وہ جسے چاہے بادشاہ بنا دے، وہ بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے، بادشاہی دیتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے۔ فرعون کا طوطی بولتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اس کے گھر میں پالا، دیکھو ہر بچے کو وہ قتل کر رہا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، بکسے میں بند کر دریا میں ڈال دے۔ وہ بکسہ جو چلا، آگے ملکہ کی شہزادیاں
انہوں نے پکڑ لیا، دیکھا اتنا خوبصورت بچہ، ملکہ کے پاس جو لے کر گئے، اس نے کہا اولاد تھی کوئی نہیں، بیٹا بنا لیتے، بیٹا بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کو، اس کے گھر میں پالا موسیٰ علیہ السلام کو، دیکھو، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کو کیسے دریا میں صفایا کر دیا، پوری قوم کو ختم ہی کر دی۔ وہ بادشاہت اس کے ہاتھ میں، یاد رکھیں، یہ کرسی کوئی شے نہیں، اس سے دوستی لگائیں، اس سے پیار کریں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی وہی دیتا ہے۔ ہم جھوٹی عزت تلاش کرتے ہیں، جھوٹ بول کر چودھری بننا چاہتے ہیں۔ اللہ سے دوستی لگائیں، حدیث میں آتا ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کہتا ہے میں راجہ صاحب سے پیار کرتا ہوں، اپنے بندے سے نام لیتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر سردار فرشتے کو بلاتا ہے۔ سردار فرشتہ کون ہے؟ روح الامین، جبریل علیہ السلام۔ اللہ اسے کہتا ہے میں G11 کے اندر ملک دانیال سے محبت کرتا ہوں، نام لیتا ہے، تو بھی محبت کر۔ جبریل امین کو کہتے ہیں، جبریل امین یہ حکم سن کر سارے فرشتوں کو بلا لیتے ہیں، ہیڈ ہے نا، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، سارے فرشتوں کو کہتے ہیں فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، جبریل بھی کرتا ہے، تم سب محبت کرو۔ پھر اس بندے کی محبت دنیا میں لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ ہوتا بیچارہ مسکین غریب ہے، لیکن سارے سے سلام کر رہے ہوتے ہیں، حاجی صاحب کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کہ عزت دینے والا کون ہے؟ ہم جھوٹی عزت کے متلاشی ہوتے ہیں، کسی طریقے سے فراڈ دھوکہ کر کے پیسے کمائیں اور لوگ سمجھے بڑا چودھری۔ عزتیں اللہ کے ہاتھ میں، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ ذلیل کرنے پر آ جائے تو کوئی اپنی عزت نہیں بچا سکتا۔ اس لیے ایک حدیث آتی ہے، آدمی گناہ کرتا ہے اللہ پردہ ڈال دیتا ہے، وہ پھر گناہ کرتا ہے اللہ پردہ ڈال دیتا ہے، وہ پھر گناہ کرتا ہے اللہ پردہ ڈال دیتا ہے کہ توبہ کر لے گا، یہ گناہ چھوڑ دیں۔ لیکن جب وہ کرتا ہی جاتا ہے کرتا ہی جاتا ہے کرتا ہی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے پردے ہٹا کر اس کے دوستوں کو بتا دیتا ہے یہ ایسا آدمی۔ بڑی ذلت ہو جاتی ہے، کتنی منہ چھپائے پھرتے ہیں لوگ، مسجد نہیں آتے ہیں، علاقہ چھوڑ جاتے ہیں، کیوں؟ اللہ کے ہاتھ میں، اس سے دوستی لگائیں اللہ سے۔ اب اہل کتاب، آخری بات، اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے کہ یہ عزت، یہ شرف، یہ مقام نبوت، امام الانبیاء، یہ آخری پیغمبر ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آئے؟ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اللہ نے کیوں پیدا کر دیے؟ تو اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے عزت دے دے۔ مکہ کے چودھری تھے نا ابو جہل، وہ کہتے تھے کہ اگر نبی آنا ہوتا تو ہم سردار ہیں، ہمیں نبی بناتا رب۔ اللہ نے کیا کہا؟ اہم یقسمون رحمت ربک، اللہ کی رحمت کو تم تقسیم کرنے والے ہو؟ نحن قسمنا، ہم تقسیم کرنے والے، ہم جسے چاہیں مسلح کا امام بنا دیں، امیر سے امیر جرنیل پیچھے کھڑا ہوا ہے، اور یہ غریب بچہ، کپڑے بھی اس کے عام سادے سے، لیکن نبی کا وارث ہے۔ یہ عزت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ بیدک الخیر، ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں، بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں بھلائی، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے۔ اور اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، ہمارا تو ایک دایاں ایک بایاں، ہم اچھے کام دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں اور طہارت، ناک کی صفائی بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں۔ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں، کیسے ہیں ہمیں نہیں پتہ، ویسے ہیں جیسے اس کی شان کو لائق۔ انک علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر، جو چاہے کر دے۔ کہ یتیم بچے کو امام الانبیاء بنا دے، ماں فوت ہو گئی، پہلے باپ فوت ہوئے ہیں اور ابھی چھوٹے سے تھے کہ والد کی قبر پر لے جا رہے ہیں، امی جان بھی فوت ہو گئی، آمنہ بھی فوت، بی بی آمنہ بھی فوت ہو گئی، دادے نے پالا،
مالی طور پر بھی کمزور، لیکن شروع سے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کوئی غلطی کوئی خطا نہیں ہونے دی۔ کیوں؟ دنیا کے لیے ماڈل بنانا تھا، دنیا کے لیے ماڈل۔ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ ہم اس قادر مطلق پر ہم سب کو ایمان صحیح معنوں میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔